بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم لوگ اولڈ ہاؤس میں آئے تھے اور وہیں سے یہ کہانی مجھے ملی تھی، جو کہ کسی کی سچی کہانی ہے اور میں آپ لوگوں کو بھیج رہا ہوں۔ آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ میں ایک اولڈ ہاؤس میں آیا جہاں پر مجھے کچھ کام تھا، پر یہاں پر میں نے ایک درخت کے نیچے بوڑھی عورت کو بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ وہ عجیب طرح سے وہاں بیٹھی تھی اور سب کا کہنا تھا کہ یہ کھانا بھی نہیں کھاتی ہے اور کسی سے بات بھی نہیں کرتی۔ جب اس کو خوراک کی شدید کمی ہو جاتی اور یہ بے ہوش ہو جاتی ہے تو پھر اتنا کھا لیتی ہے کہ اگلی دفعہ تک کے لیے اس کے جسم میں جان رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے وہ کھانا کھانا نہیں چھوڑتا ہے، کیونکہ کھائے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا ہی کرتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہی ہوا ہوگا کہ کوئی یہاں کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن سننے میں آیا ہے کہ کچھ بہت ہی برا ہوا ہے، پر یہ اپنی کہانی کسی کو بھی نہیں سناتی۔ مجھے بھی اس عورت کی کہانی سننے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ تھوڑا سا تجسس ضرور بڑھ گیا تھا، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا۔ جب میں وہاں سے جانے لگا تو اچانک سے کسی چیز کا لشکارہ میرے چہرے پر پڑا۔ یہ اس عورت کی کلائی میں پہنا ہوا ایک کنگن تھا، جو ظاہر ہے یا تو چاندی کا تھا یا پھر اسٹیل کا، جس کا لشکارہ میرے چہرے پہ پڑ رہا تھا۔ میں اس طرف گیا اور جیسے ہی میں نے اسے غور سے دیکھا تو میں سجدے میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور لوگ حیران رہ گئے کہ یہ تو یہاں پر کسی ٹیکنیشین کے طور پر آیا تھا اور اب اس عورت کے پاس بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، جیسے کوئی پاگل رو رہا ہوتا ہے۔ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کی کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں، اور میں کہنے لگا کہ مجھے بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، مجھے فوراً سے بتائیں ماں جی۔ اس عورت نے بھی میری طرف دیکھا اور مجھے کسی نے کہا کہ یہ تو کسی کی طرف دیکھتی بھی نہیں، تمہاری طرف دیکھ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بوڑھی عورت نے مجھے اپنی کہانی سنانی شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ میں یہاں کے قریب ایک محلے میں رہتی تھی اور میرے 3 بیٹے تھے۔ مجھے اپنے تینوں بیٹوں پر بہت ناز تھا۔ میں کہتی تھی کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے پر میرے 3 بیٹے ہمیشہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر رہیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، مجھے بیٹیوں سے نفرت تھی، اتنی زیادہ نفرت کہ میں نے تینوں دفعہ جب بچہ پیدا کرنے کے مرحلے میں خود کو دیکھا تو یہی دعا کی کہ مجھے بیٹی نہ ہو۔ مجھے پہلے بیٹے کے بعد سب نے کہا کہ اب ایک پیدا کرنے کے مرحلے میں خود کو دیکھا تو یہی دعا کی کہ مجھے بیٹی نہ ہو۔ مجھے پہلے بیٹے کے بعد سب نے کہا کہ اب ایک بیٹی بھی ہونی چاہیے، پر میں نے کہا کہ نہیں، مجھے بیٹی نہیں چاہیے، اور پھر دوسرے بیٹے کے بعد سب نے کہا کہ بیٹی ہونی چاہیے، اور یہ دونوں بیٹے بھی کہتے تھے کہ ہماری ایک چھوٹی بہن ہونی چاہیے، پر میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ میرے لیے تو یہ میرا برا خواب تھا، پر پھر تیسری دفعہ میرے پاس بیٹی پیدا ہو گئی اور میں بڑی پریشان ہوئی، اور اپنی اولاد تھی تو پالنا تو پڑتا تھا، روتی تھی تو سر میں درد ہوتا تھا، بس وہی غصے سے ضد سے اس کو پالا، اور کبھی اس کو کھانا دیتی، کبھی نہیں دیتی، کبھی روتی رہتی تو روتی ہی رہتی۔ پر کہتے ہیں کہ لڑکیوں میں بڑی ہمت ہوتی ہے، بڑی سخت جان ہوتی ہے، اور وہ بھی بچ گئی۔ 3-4 سال کی ہو گئی اور اس کے بعد خود سے ہی کھا پی لیتی تھی، کبھی محلے والے اس کو کھلا دیتی۔ دفعہ پھر سے میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور میں بہت خوش ہو گئی۔ جب میری بیٹی تھوڑی بڑی ہوئی اور قد میں لمبی تھی تو جوان لگنے لگی۔ ابھی جوان نہیں تھی اور بلوغت کو نہیں پہنچی تھی، لیکن قد سے لمبی لگتی تھی، تو میں نے اس کی شادی کروا دی، کیونکہ میرا شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ مجھے روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے بیٹے بھی اس معاملے میں کیا بولتے، ان کو تو پتہ ہی تب چلا جب میں نے نکاح کی رسم کروا کے اپنی بیٹی کو رخصت بھی کروا دیا تھا، اور رخصت بھی کسی ایسے انسان کے ساتھ نہیں کروایا تھا، میری بہن کا شوہر تھا، اور میری بہن اس دنیا میں نہیں تھی، یعنی کہ میرا بہنوئی۔ اس کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کروا دی۔ اس نے کہا کہ 2 بچے ہیں جن کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ دوسرے شہر چلا گیا۔ اس کے بعد
میں نے کبھی اپنی بیٹی کے بارے میں نہ تو سوچا اور نہ ہی اس کی فکر کی تھی۔ میرے بیٹے بھی جوان ہو چکے تھے اور بڑے بیٹے کی شادی بھی کروا دی، چھوٹے بیٹے کی منگنی کروا دی اور تیسرا بیٹا بھی پڑھائی کر رہا تھا۔ اپنے بیٹوں پہ مجھے بڑا ناز تھا۔ میرا بڑا بیٹا بہت اچھی کمائی کرتا تھا، بہت سارے پیسے کماتا تھا اور گھر کو بڑے اچھے طریقے سے چلاتا تھا۔ سب لوگ مجھ پہ رشک کرتے اور میری طاقت میرے بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کی بیوی کو اس گھر میں آئے ہوئے 2-3 مہینے ہوئے تھے اور تب تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے تیور بدلنے لگے، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ اس کا گھر کا سارا خرچہ تو میرا شوہر اٹھاتا ہے۔ میں ظالم ساس نہیں تھی، بری عورت بھی نہیں تھی، اور بس مجھے میری اولاد سے بہت زیادہ پیار تھا۔ میں نے اپنی بہو سے کہا کہ بیٹا، گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ڈالا کرو، تمہارا شوہر کماتا ہے تو صرف تمہارا شوہر نہیں، میرا بیٹا ہے، اپنے بھائیوں کا بڑا بھائی ہے، اور باقیوں کی پڑھائی ختم ہو جائے، شوہر کماتا ہے تو صرف تمہارا شوہر نہیں، میرا بیٹا ہے، اپنے بھائیوں کا بڑا بھائی ہے، اور باقیوں کی پڑھائی ختم ہو جائے تو ان کو بھی اچھی نوکری مل جائے گی۔ تم بھائیوں کے بیچ میں نفرت نہ ڈالنا۔ ویسے بھی ہمارا خرچہ ہی کتنا ہے، بجلی کا بل ہمارا ہے نہیں، کیونکہ میرے بڑے بیٹے کی نوکری ایسی تھی کہ اسے بجلی کا بل دینا پڑتا ہی نہیں تھا۔ اسے تو رہنے کے لیے کوارٹر بھی ملتا تھا، لیکن ہم لوگ اپنے گھر میں ہی رہتے تھے، کیونکہ ایک چھوٹے سے کوارٹر سے ہمارا گھر ذرا زیادہ بڑا تھا۔ ایسے میں ہمارا کھانے پینے کا یہ خرچہ تھا، تو پھر میری بہو کو اتنی باتیں سنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن آج کل اس کی زبان بہت کھل گئی تھی۔ اس کا نام آسیہ تھا، میں اسے خود ہی پسند کر کے لائی تھی۔ شروع میں تو بہت اچھی تھی، لیکن ابھی عجیب حرکتیں کرتی تھی۔ میرے دوسرے بیٹے کی منگنی ہو گئی اور اس نے کہا کہ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، وہاں جا کے نوکری کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹا، تجھے میں کیسے دوسرے ملک میں بھیج سکتی ہوں، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے کہا کہ امی، میں آپ سے اجازت نہیں مانگ رہا، میں نے جانا ہی جانا ہے، کیونکہ بہت اچھی نوکری ہے۔ جب اس نے مجھے تنخواہ بتائی تو میں بھی حیران رہ گئی۔ اتنی تنخواہ تو میرے بڑے بیٹے کی بھی نہیں تھی، لیکن بدلے میں مجھے اپنے بیٹے سے دور رہنا پڑتا۔ اس نے کہا کہ جب اتنے اچھے پیسے کماؤں گا تو پھر دور کیسا رہنا، چکر لگا لیا کروں گا۔ اور آج کل کون سے زمانے میں ہے کہ ایک دفعہ انسان کہیں چلا جائے تو پھر ملاقات ہی نہ ہو۔ آج کل تو روز ویڈیو کال ہو سکتی ہے، فون پہ بات ہو سکتی ہے۔ میرے بیٹے نے مجھے بڑی تسلیاں دی، اور میرے بیٹے کا نام اکرم تھا۔ وہ میرا منجلا بیٹا تھا، مجھے بڑا پیارا تھا، اور وہ باہر کے ملک چلا گیا، اور پہلے 2 مہینے اس نے 1 روپیہ بھی نہیں بھیجا، پھر اس کے بعد وہ پیسے بھیجا کرتا تھا۔ اب مجھے میری بہو کی باتیں تو نہیں سننی پڑتی تھی، لیکن اپنے بیٹے کی بڑی یاد آتی تھی۔ ایک دن میرا تیسرا بیٹا، جس کا نام علی تھا، اسٹور روم سے کوئی تصویر اٹھا کے لے آیا، اور جس میں میری بیٹی کی بھی تصویر تھی۔ کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو تبھی عمر میں کم تھا، اس لیے اس کو پتہ نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ بہن تھی تم لوگوں کی اور اس کی شادی ہو گئی ہے۔ وہ حیران رہ گیا اور اس نے کہا کہ پر یہ تو کافی کم عمر لگ رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ کم عمر نہیں ہوتی، لڑکی جب جوان ہو جاتی ہے تو اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ اس نے کہا کہ شادی ہو گئی تو کہاں چلی گئی، ہم سے ملنے کیوں نہیں آتی، یا ہم اس سے ملنے کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ مجھ سے پوچھنے لگا کہ نام کیا تھا ہماری بہن کا، اور میں نے کہا کہ اس کا نام سمیرہ تھا، اور وہ باہر کے ملک چلی گئی ہے، اسی لیے ملنے نہیں آتی اور ہم بھی نہیں جا سکتے۔ کہنے لگا کہ خوش تو ہے نا؟ میں نے کہا کہ ہاں، جو باہر کے ملک چلے جاتے ہیں نا وہ خوشی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ چل یہ تصویر جا کے واپس رکھا۔ تو تھوڑے وقت کے بعد میرا بیٹا مجھے کہنے لگا کہ لگتا ہے آپ کو سمیرہ آپی سے کچھ زیادہ پیار نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ بیٹی اس سے زیادہ پیار کرنا بھی نہیں چاہیے، انہوں نے ویسے بھی اگلے گھر جانا ہوتا ہے، زیادہ پیار کرو تو خود کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور ان کو بھی۔ میرا چھوٹا بیٹا بہت ہی منماجی ٹائپ کا تھا، کیونکہ گھر میں سب سے چھوٹا سا، ہر بات اس کی مانی جاتی تھی۔ اب منجلا بیٹا باہر چلا گیا تو اس نے عجیب سی کوئی ویڈیو گیم منگوا لی۔ اب پورا دن وہ اسی پہ لگا رہتا تھا۔
کبھی تو ایسے کھویا ہوتا کہ میں آوازیں بھی دیتی رہتی اور اسے سنائی ہی نہیں دیتا تھا۔ کانوں پہ بھی کوئی چیز لگا کے بیٹھ جاتا، اور بلکہ اب تو معاملات ایسے ہو گئے کہ ماں پاس پڑی مر جائے پھر بھی بیٹے کو احساس نہ ہو، وہ گیم کے اندر ہی لگا رہے۔ اور میں نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا تو اس نے کہا کہ یہ تو اکرم کا قصور ہے، اس نے کیوں اس کے لیے ایسی گیم بھیجی ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ آج کل گیموں کے پیچھے نوجوان نسل کتنی پاگل ہو رہی ہے، اس کو نہیں بھیجنی چاہیے تھی نا۔ اس نے تو اکرم پہ غصہ نکال دیا، کیونکہ اب وہ اکرم سے جلنے لگا تھا جو اس سے 4 گنا زیادہ پیسے کماتا تھا۔ کبھی کبھی اکیلی بیٹھ کے میں سوچتی کہ میرے بیٹے صحیح راستے پہ نہیں جا رہے، اور میرے بڑے بیٹے کی سرکاری نوکری تو تھی اور دوسرا بیٹا بھی اچھی نوکری کرتا تھا، تیسرے بیٹے کی ابھی پڑھائی چل رہی تھی اور وہ بھی اچھی ڈگری لے رہا تھا، لیکن پھر بھی ان تینوں کو آپس میں جوڑ کے رکھنے میں ناکامیاب ہوئی تھی، کیونکہ ان کو آپس میں ایک دوسرے سے کوئی پیار ہی نہ تھا۔ ایک دن مجھے اکرم کی کال آئی تو میں نے ٹائم سے اٹھائی نہیں، پھر سوچا کہ خود ہی کال کر لیتی ہوں۔ جب دوبارہ فون کیا تو کسی لڑکی نے فون اٹھایا، کہنے لگی کہ آپ کون؟ میں نے کہا کہ تم کون ہو اور میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو اس نے میرے بیٹے کو آواز دی۔ اس کی آواز دینے کا طریقہ میں سمجھ گئی تھی، ایسے کوئی بیوی ہی شوہر کو بلا سکتی ہے، لیکن وہ میرے بیٹے کی بیوی کیسے ہو سکتی تھی؟ میرے بیٹے کو باہر کے ملک گئے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا، 6 مہینے بعد وہ آیا تھا، لیکن اس کے بعد اب اس کے آنے کا وقت تھا۔ اس نے کہا کہ میں ہر 6 مہینے بعد آیا کروں گا، اس لیے تو میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کب آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد میرا بیٹا فون پر آ گیا اور میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ ابھی کسی لڑکی کی آواز آئی تھی، وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ ماں، مجھے آپ کو بتانا تھا لیکن آپ غصہ کرتی ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ شادی کر لی ہے، یہ میری بیوی تھی اور ماں بھی بننے والی ہے۔ اس نے یہ بات اتنے آرام سے کہہ دی کہ میں حیران رہ گئی۔ پہلے بیٹے کی شادی تو میں نے بہت دھوم دھام سے کی تھی، میرا پہلا بیٹا تھا جس کی شادی تھی، اسی طرح میرے دوسرے بیٹے کی شادی پہ بھی میرے کچھ ارمان تھے۔ اس نے وہ سب کچھ ختم کر دیا، شادی بھی کر لی اور وہ خیر سے باپ بھی بننے والا تھا۔ مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا اور ابھی بھی ایسے بتایا کہ بس ایک لائن میں بتا دیا۔ میں نے کہا کہ بیٹا یہ کیا کیا تو نے؟ شادی کر لی؟ تو وہ فوراً سے ہی غصہ ہو گیا۔ میں نے اتنا تو کہنا ہی تھا، میرا کوئی نہ کوئی رد عمل تو ہونا ہی تھا نا، آگے سے کیا میں چپ کر جاتی؟ تو کہنے لگا کہ کر لی تو کر لی، کیا ہو گیا؟ شادی ویسے بھی انسان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے، مجھے لڑکی پسند آئی، میں نے اس سے شادی کر لی۔ میں نے اسے کہا کہ تو ہمیں بتا دیتا تو ہم کیا، لڑکی سے ہی شادی کی ہے نا تو نے، اور اردو بھی بول رہی تھی، اس کا مطلب کہ پاکستانی ہے، تو پھر تو نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ تو ہمیں بتا دیتا، ہم اپنے ہاتھوں سے تیری شادی کرواتے۔ یہ تو نے اچھا نہیں کیا بیٹا، شادی کر لی۔ میں اس پہ نہیں کہہ رہی کہ اچھی بات ہے تو نے نکاح کیا ہے، لیکن تو نے بالکل بھی نہیں بتایا۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کبھی بھی میری اس لڑکی سے شادی نہیں کرواتی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیوں نہیں کرواتے تمہاری شادی؟ تمہارے بھائی کی بھی تو پسند سے شادی کروائی تھی، مانا کہ میں نے اسے پسند کیا تھا، پر تیرے بھائی نے نہیں بتایا تھا کہ اس لڑکی سے شادی کروا دے۔ اس کا مطلب کہ معاملہ اس کا بھی پہلے سے جڑا ہوا تھا، لیکن میں نے کروائی تھی نا شادی، تو پھر تیری بھی کروا دیتی۔ پر اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ کیونکہ میری بیوی غیر مسلم ہے اور آپ کبھی بھی میری شادی اس کے ساتھ نہیں کرواتی۔ یہ جو تھوڑی بہت اردو بول رہی تھی، یہ میں نے ہی اس کو سکھائی ہے۔ یہ بات سن کے تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی کہ میرے بیٹے نے ایک غیر مسلم عورت سے شادی کر لی، وہ بھی ایک سیاہ فام عورت سے۔ میں نے رونا شروع کر دیا تو میرے بیٹے نے فون بند کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس قسم سے ٹائم نہیں ہے اور آپ آرام سے بیٹھ کے رو لیں، کیونکہ اب آپ ہنسیں یا روئیں یہی آپ کی بہو ہے۔ ابھی تو وہ ماں بننے والی ہے اور چھوٹے بچے کو لے کے ہم اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے، لیکن کبھی نہ کبھی اسے واپس لے آؤں گا آپ سے ملوانے کے لیے، اور اس کو بھی بہت شوق ہے پاکستان دیکھنے کا، وہ بھی خوش ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کے میرے بیٹے نے فون بند کر دیا اور میں روتی رہی۔
میرا چھوٹا بیٹا میرے رونے کی آواز سن کے آیا اور اس نے جا کے بڑے بیٹے کو بھی بتا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا بڑا بیٹا اور میری بہو بھی آ کر بیٹھ گئے کہ ہوا کیا ہے اور کیوں رو رہی ہیں، تو میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ میری بہو اس بات پہ ہنسنے لگی۔ اس نے کہا کہ حبشی عورت پہ شادی کر لی، کیسی لگتی ہوگی؟ بالکل کالی سیاہ، جب تک ہنستی نہیں ہوگی تب تک نظر ہی نہیں آتی ہوگی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کی حبشی یا کالے ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کو اللہ نے بنایا ہے، لیکن وہ ایک غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ شادی کر لی اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ خاندان والوں کو کیا جواب دیں گے ہم؟ اور جس جگہ اس کی منگنی ہوئی تھی ان کو کیا جواب دیں گے؟ اس نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم نے اس کی منگنی کروائی تھی۔ میرے بڑے بیٹے نے کہا کہ باہر کے ملک بھیجیں گے تو ایسے ہی کرے گا نا، وہاں پر تو یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا آج کل یہاں پہ اولاد کو ان کی اوقات میں رکھنا اتنا مشکل ہو گیا، تو وہاں پہ اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ معذرت کر لیں فون کر کے، کہہ دیں کہ نہیں کر سکتے رشتہ، اور کیا، شکر کریں کہ منگنی ہی کروائی تھی، نکاح نہیں کروایا تھا، ورنہ ہم لوگ تو پھنس جاتے۔ میں نے تو پورا دن کھانا نہیں کھایا اور میرا دل اداس رہا۔ میں روتی رہی، لیکن پھر وہی بات کہ میرے بڑے بیٹے کی کہ میں کیا کر سکتی تھی۔ جی ہاں، اس کی منگنی کی تھی اور ان لوگوں کو بھی فون کیا۔ ان لوگوں نے بھی بڑی باتیں سنائی کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ نے خود ہی منگنی کی تھی اور یہ رشتہ لینے کے لیے آپ لوگوں نے بڑے چکر لگائے تھے، اور آپ لوگ ایسی نامناسب بات کر رہے ہیں۔ میرا ارادہ ان لوگوں کو صرف اتنا بتانے کا تھا کہ ہم لوگ منگنی توڑ رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے زیادہ باتیں کی تو میں نے کہا کہ کیسے شادی کرواؤں آپ کی بیٹی کی، اس نے کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ پھر وہ لوگ بھی چپ ہو گئے۔ آسیہ بار بار کہہ رہی تھی کہ بڑی بری پسند ہے، اکرم کی ایک کالی عورت سے شادی کر لی، کل کو جب اپنے بچے لے کر آئے گا تو اس نے تو پوری نسل ہی بگاڑ دی۔ اس کی باتیں سن کے مجھے مزید غصہ آ رہا تھا۔ جب ایک دن میرے چھوٹے بیٹے علی نے مجھے کہا کہ کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے کہا کہ ہاں، کتنے پیسے چاہیے؟ میں اسے 1000-2000 دے ہی سکتی تھی، کیونکہ جیب خرچ وہ پہلے ہی ختم کر چکا تھا، لیکن وہ ایسا ہی کرتا تھا اور اپنا جیب خرچ وہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ختم کر لیتا۔ پھر میں اس کو کچھ پیسے دے ہی دیتی تھی، اور ورنہ وہ پیچھے پڑ جاتا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے 15 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ میں تو حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ 15 لاکھ روپے میں تجھے کہاں سے لا کر دوں، اور تو نے ایسا کیا کرنا ہے 15 لاکھ روپے کا، پہلے مجھے بتا۔ تو کہنے لگا کہ بتا نہیں سکتا، بس 15 لاکھ کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ رک، تیرے بڑے بھائی کو بتاتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں امی، کسی کو نہیں بتانا، بس مجھے کہیں سے پیسوں کا انتظام کر دو۔ اکرم بھائی، کسی کو نہیں بتانا، بس مجھے کہیں سے پیسوں کا انتظام کر دو۔ اکرم بھائی سے کہو کہ بھیج دو، وہاں کے پیسے تو یہاں پر آ کر اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ جب تک تم مجھے بتاؤ گے نہیں، میں تمہارے لیے 1 روپے کا بھی انتظام نہیں کروں گی۔ پر وہ نہیں بتا رہا تھا، اور پھر وہی ہوا کہ آدھی رات کو ہمارے گھر پولیس آ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، جس طرح سے انہوں نے دروازہ پیٹا اور ہمیں دروازہ کھولنے میں دیر ہوئی تو انہوں نے دروازے کا لاک ہی توڑ دیا۔ وہ سیدھا اندر آ گئے اور میرا بڑا بیٹا بھی پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کہنے لگے کہ علی کو باہر نکالے، اس نے بہت بڑا خبرہ کیا ہے، اس کے اوپر کیس ہوا ہے اور درخواستیں دی گئی ہیں، ہمارے پاس اس کا اریسٹ وارنٹ ہے۔ ہم لوگ حیران رہ گئے کہ اس نے ایسا کیا کر دیا۔ وہ تو اسٹوڈنٹ ہے اور صرف پڑھائی کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی گیم کھیل لیتا ہے اور صرف پڑھائی کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی گیم کھیل لیتا ہے۔ پولیس والوں نے کہا کہ اس گیم کے پیچھے ہی اس کے اوپر رپورٹ ہوئی ہے، اس نے گیم پہ کھٹا لگا کے گیم کھیلی ہے اور ایک بندے کے 15 لاکھ روپے کھا گیا ہے۔ جب پولیس والے نے 15 لاکھ روپے کا نام لیا تو میں سمجھ گئی کہ تبھی وہ مجھ سے 15 لاکھ روپے مانگ رہا تھا۔ پولیس نے کہا کہ ہم تو اس کو لے کر جائیں گے، اور گھر میں چیخو پکار شروع ہو گئی۔ چیخو پکار کا عالم تھا، میں کسی بھی طرح ان کو اپنے بیٹے کو لے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ ایسے معاملوں میں پولیس والے بہت مارتے ہیں، اور میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو، اپنی جان سے پیارے بیٹے کو کیسے بھیج سکتی تھی؟ لیکن کیا میں روک سکتی تھی؟ نہیں روک سکتی تھی۔
ان لوگوں کے پاس وارنٹ تھا اور وہ لوگ کمرے کی طرف بڑھے، کمروں کے اندر جھانکنے لگے اور پھر ہمارے چھوٹے والے بیٹے کے کمرے کی طرف چل دیے۔ وہ ظاہر ہے سو رہا تھا، لیکن جب وہ کمرے میں گئے تو وہ اندر تھا ہی نہیں اور کھڑکی کو دیکھ کے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ گھر سے بھاگ گیا ہے۔ پولیس والوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ بھاگ گیا، پیچھا کرو، آس پاس ہی کہیں ہوگا۔ انہوں نے بہت پیچھا کیا، گھر میں عذاب سا مچ گیا تھا۔ صبح میرے بیٹے نے جا کے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ پولیس والوں کو بھی نہیں ملا، اور میرے نمبر پہ ایک وائس میسج آیا ہوا تھا کہ میں جا رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن میں گھر پہ رہا تو بہت بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ مجھے بچانا چاہتی ہیں تو اس نمبر پہ 15 لاکھ روپے بھیج دیں تو میں واپس آ جاؤں گا۔ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور ان کو کہا کہ 15 لاکھ روپے کا انتظام ضرور آدھے آدھے کر کے کر لو۔ وہ کر بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، ہم بالکل بھی پیسے نہیں بھیجیں گے، اسے ذرا ذلیل ہونے دے، کیونکہ یہ سب کچھ اس کی اپنی وجہ سے ہوا ہے، اس نے خود کیا ہے اور گیا ہم ایسے انسان کے لیے۔ میرے بڑے بیٹے نے تو کہا کہ مجھ پہ تو ویسے ہی بڑے قرضے ہیں، آپ لوگوں کا گھر چلانے کے پیچھے میں مقروض ہو گیا ہوں، اور اکرم نے کہہ دیا کہ میرے ہاں تو بچے کی ولادت ہونے والی ہے، یہاں پہ بچہ پیدا کرنا کوئی آسان نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے پیسے لگتے ہیں، اب کیا اپنے بچے کے نصیب کے پیسے میں اپنے عباش بھائی کے لیے بھیج دوں؟ میں نے اپنا سونا بیچ دیا، لیکن اس سے صرف 2.5 لاکھ روپے بنے جو میں نے اس اکاؤنٹ پہ بھیج دی، اور مجھے لگا کہ میرا بیٹا واپس آ جائے گا، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ بس اتنی خبر ملی کہ جہاں بھی ہے ٹھیک ہے اور کہیں چھپا ہوا ہے، باقی کے پیسوں کا انتظام کرے تو آ جائے گا۔ پر میں کہاں سے پیسوں کا انتظام کرتی؟ میرے پاس تو جو کچھ تھا وہ میں دے چکی تھی۔ اب ایک گھر تھا جو میرے نام پہ تھا، لیکن میں یہ گھر بیچنے کی بات کیسے کر سکتی تھی؟ پھر بھی میں نے گھر بیچنے کی بات کر دی کیونکہ اپنے چھوٹے بیٹے کی دوری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اکرم ویسے ہی باہر جا کے بیٹھا تھا اور بڑے بیٹے کو بیوی سے فرصت نہیں تھی، آج چھوٹا بیٹا بھی گھر نہیں ہوتا تو میں کیا کرتی؟ پر اس نے تو باقاعدہ شور ڈال دیا کہ اس کے لیے گھر بیچ دیں گے تو کیا کرائے پہ جا کے رہیں گے؟ کوئی ضرورت نہیں گھر بیچنے کی، بلکہ آپ کو تو کوئی پتہ بھی نہیں کہ آپ گھر بیچ دیں، جیسے آپ نے اپنا زیور بیچ دیا۔ آج ہی کاغذات بنواتا ہوں اور گھر میں اپنے نام کرواؤں گا۔ میں نے اس گھر پہ بہت وقت دیا ہے، ان دونوں کو پالا ہے اور ان کی تعلیموں کے پیسے دیے ہیں، اتنا حق تو بنتا ہے کہ گھر میرے نام ہونا چاہیے۔ وہ بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ اگر شوہر سسرال والوں کے سامنے اپنی بیوی کی عزت نہ کرے اور اس کو خود ہی برا بھلا کہے یا نیچا محسوس کروائے تو سسرال والے کبھی بھی ایسی عورت کی عزت نہیں کرتے، کہ جس کی عزت اس کا اپنا شوہر نہیں کرتا، کبھی بھی ایسی عورت کی عزت نہیں کرتے کہ جس کی عزت اس کا اپنا شوہر نہیں کرتا۔ دوسرا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اگر اپنا ہی بیٹا آپ کی عزت نہ کرے اور آپ کو 2 ٹکے کا کر دے تو پھر آپ کی بہو بھی آپ کی عزت نہیں کرتی، اس کو بھی بہانہ مل جاتا ہے، اور اسی طرح میری بہو کو بھی موقع مل گیا تھا۔ اس نے کہا کہ آج سے سارے گھر کا کام آپ کریں گی، اور اگر کام نہیں کریں گی تو کھانا نہیں ملے گا۔ اپنے بیٹے سے یہ شکایت لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے خود ہی کہا ہے، کیونکہ میں ماں بننے والی ہوں، میرے سے گھر کا کام نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ یہ تو خوشی کی خبر ہے۔ میں آگے بڑھی اس کا منہ اور ماتھا چومنے کے لیے تو کہنے لگی کہ بس مجھے ہاتھ نہ لگائیں، مجھے نظر لگ جائے گی۔ خوشی کی خبر تھی، میں کیوں نہ کام کرتی، اپنی بہو کو آرام کرواتی، لیکن میری طبیعت بھی خراب تھی۔ مجھے لگا کہ چلو میں کھانا وغیرہ بنا دوں گی اور باقی کام نوکرانی کرے گی، کہ سارے گھر کا کام آپ ہی کریں گی تاکہ نوکرانی کے پیسے بھی بچیں۔ میرے لیے بہت مشکل تھا، اور میں نے اپنے بیٹے سے بات کی تو وہ کہنے لگا کہ میں پورا دن آفس سے کام کرتا ہوں اور تھکا ہارا آتا ہوں، گھر آتا ہوں تو مجھے سکون چاہیے، اس لیے نہیں آتا کہ پھر آپ کی اور اپنی بیوی کی باتیں سن سکوں۔ عورت تو بنی ہی کام کرنے کے لیے ہوتی ہے، آپ کام کریں گی، آپ کے ہاتھ پاؤں چلتے رہیں گے اور آپ کے لیے ہی اچھا ہوگا، اس لیے بار بار مجھے یہ سب مت کہیے۔ اگلے دن میری بہو نے بھی مجھ سے اس بات پہ لڑائی کی کہ اپنے بیٹے کے سامنے میری شکایتیں لگا رہی تھی، آج آپ کو کھانا نہیں ملے گا۔ میں حیران رہ گئی کہ مجھ پہ یہ دن بھی آنا تھا۔ میں اپنے گھر والی عورت تھی اور اپنے بچوں کو پالتی تھی،
अपने किचन में खाना बनाती थी और कोई मुझे ये नहीं कह सकता था कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लेकिन आज मुझ पे ये दिन भी आ गया था। मुझे लगा कि ऐसे ही कह रही है और खाना मैं बनाऊंगी तो मैं क्यों नहीं खा सकती। वो खाना उठा के फ्रिज में रख दिया और फ्रिज को लॉक लगा दिया और अगले दिन ही लॉक खोला और मैंने पूरा दिन भूखे पेट गुजारा। अगले दिन मैंने अपनी बहू से माफ़ी मांगी और मैंने उसे ठीक तरह से माफ़ी नहीं मांगी, बस इतना कहा कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। तो उसने मुझे रोटी दे दी। लेकिन अब ऐसे ही होता था और उसको मेरी कोई बात बुरी लगती तो वो मेरा खाना बंद कर देती। 2 दिन तक मैं भूखी ही रहती थी और मेरे बेटे को अपनी बातों में ऐसे लगा लिया कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो कहता था कि आपने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, आपको अपने दरमियाने बेटे और आखिरी बेटे से ही प्यार था और आप उनके लिए ही सारी ज़िंदगी परेशान होती रही। मुझे तो आपने कम उम्र में ही नौकरी पे लगा दिया और फिर मुझसे सारे घर की जिम्मेदारियां पूरी करवाई। इसलिए अब आप स्याह करें सफ़ेद करें या मेरी बीवी से स्याह करें या सफ़ेद करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अकरम से बात की कि किसी तरह मुझे वहाँ बुला ले, मैं वहाँ पर तेरे बच्चों से भी मिल लूँगी और बीवी से भी। तो वो कहने लगा कि यहाँ पर मैं आपको नहीं बुला सकता, बहुत खर्चा हो जाएगा और मेरी बीवी के साथ आपकी नहीं बनेगी। आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाली औरत हैं और मेरी बीवी का तो आपको पता ही है। मैं नहीं चाहता कि घर में मुसीबत बने। मैंने कहा कि बेटा वाह, आज मैं तेरे लिए मुसीबत बन गई। तो कहने लगा कि मुसीबत नहीं लेकिन मुसीबत बन सकती है। बहू और सास की वैसे ही नहीं बनती और फिर एक कट्टर मुसलमान सास और एक गैर मुस्लिम बहू की कैसे बनेगी। आप लोग तो मेरे घर को जन्नत दौज़ख का माहौल बना देंगी। मैं जन्नत और दौज़ख में फंसना नहीं चाहता। मैंने कहा कि पर तेरी जन्नत तो मैं हूँ। तो कहने लगा कि हाँ, आप मेरी जन्नत हैं लेकिन आप दौज़ख न बन जाए, इसीलिए मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। और क्यों, क्या हो गया? आपके पास अपने 2 बेटे हैं ना, आपका बड़ा बेटा जो सारी था। और क्यों, क्या हो गया? आपके पास अपने 2 बेटे हैं ना, आपका बड़ा बेटा जो सारी ज़िंदगी इतने पैसे कमाता रहा और आप उसके सदके वारी जाती नहीं थकती थी। और छोटा बेटा जिसे आपने अपनी आंखों का तारा बना के रखा। मुझे बीच वाले की आपको क्या ज़रूरत है? बीच वाले बच्चे तो वैसे किसी को अच्छे नहीं लगते। छोटों का लिहाज करते हम लोग जलील होते हैं और बड़ों का अदब भी हमसे करवाया जाता है। हमारी तो कोई औकात ही नहीं होती। और मैं अब कभी भी वापस नहीं आऊँगा, यहीं पे रहूँगा और मेरी बीवी है यहाँ पर, मेरे बच्चे हैं, उनके बगैर नहीं रह सकता। मेरे छोटे बेटे ने भी मुझे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया और बड़े बेटे ने भी जिस तरह से रखने का हुक्म अपनी बीवी को दे दिया था, इससे अच्छा तो था कि मैं ना ही रहती। पर मैं कहाँ जाती? मेरा तो कोई रिश्तेदार भी ना था। मेरे शौहर के रिश्तेदार थे लेकिन जब शौहर मर जाए तो फिर उसके रिश्तेदारों से क्या ताल्लुक़। और मेरा छोटा बेटा को पढ़ाने के लिए मैंने इतनी मेहनत मशक्क़त की, वो भी चला गया। अभी कहता था कि पैसे भेजो तो मैं वापस आ जाऊंगा, नहीं तो मैं रूपोश होके ही रहूँगा। एक दिन मैंने देखा कि मेरी बहू ने अपने कुछ रिश्तेदारों को घर बुलाया था लेकिन मैंने उसके रिश्तेदारों को पहले कभी नहीं देखा था। वो कह रही थी कि मेरा कज़न है और अपने उस कज़न के साथ कमरे में बैठी थी। मैंने सोचा कि चाय बना देती हूँ, नहीं तो कहेगी कि मेरे रिश्तेदार आए, और उस औरत ने चाय नहीं पूछी। मैंने चाय बना के ट्रे में रखी और कुछ दीगर लवाजमात भी रखे और उसके कमरे के पास गई। मैंने आवाज़ दी लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, तो मैंने दरवाजे पे दस्तक दे दी। उसने फिर भी जवाब नहीं दिया और मैंने सोचा कि दस्तक तो मैंने दी है और दरवाज़ा खोल के अंदर चली जाती हूँ। और जब दरवाज़ा खोल के अंदर जाने लगी तो ये देख के हैरान रह गई कि दरवाज़ा अंदर से लॉक था। ऐसे भी कोई मेहमान आता है क्या? और वो भी एक आदमी। और दरवाजे को ऐसे अंदर से कौन लॉक लगाता है? वो कह रही थी कि मेरा कज़न है, लेकिन अगर कज़न भी था तो उसे अपने बेडरूम में बिठाने की क्या ज़रूरत थी? और फिर दरवाजे को लॉक लगाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने बाकायदा चेक किया और दरवाजे को लॉक लगा था। मैं बाहर आके बैठ गई। थोड़ी देर के बाद वो आदमी चला गया और जाते जाते उसने मुझसे कोई बात भी नहीं की। साथ ही मेरा बेटा आ गया और मैंने अपने बेटे के सामने अपनी बहू से कहा कि तुमने दरवाजे को अंदर से लॉक क्यों लगाया था? तो कहने लगे कि क्या मतलब आपका?
کون سا لاک؟ میں نے کہا کہ میں چائے دینے آئی تھی اور وہ آدمی اندر تھا لیکن دروازے کو لاک لگا ہوا تھا. تم نے اندر سے کنڈی لگائی تھی. یہ بات میں نے اپنے بیٹے کے سامنے کی تھی اور مجھے کہنی بھی چاہیے تھی. میرے بیٹے نے کہا کہ دیکھا اور وہ کہنے لگی کہ جھوٹ بول رہی ہے تمہاری ماں. میں بھلا کیوں کنڈی لگاؤں گی؟ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ ماجد کو میں نے بڑی بہنوں کی طرح پالا ہے. وہ مجھ سے پورے 5 سال چھوٹا ہے. وہ کمرے میں آ کے بیٹھ گیا, تھوڑی دیر کے لیے باتیں کر رہا تھا. میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ باہر چلے جاؤ اور دروازہ بھی کھلا ہوا تھا. آدھا گھنٹہ ہی تو بیٹھا ہے وہ, پوچھے اپنی ماں سے. تو میں نے کہا کہ ہاں آدھا گھنٹہ ہی بیٹھا تھا لیکن دروازہ تو بند تھا. میری بہو نے میرے بیٹے کے سامنے کس طرح سے مجھے جھوٹا ثابت کر دیا میں بتا نہیں سکتی. وہ کہنے لگا کہ آپ میری بیوی پر الزام لگا رہے ہیں. اس کو کیا سمجھتی ہیں آپ کہ یہ کوئی بری عورت ہے؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی ماں کہ آپ میری ہمسفر کے اوپر اتنا گھٹیا الزام لگا دیں گی. میں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, میں نے جو دیکھا تجھے بتا دیا اور میں نے تو کوئی الزام نہیں لگایا. لیکن اس کے بعد سے میرا بیٹا مجھ سے بالکل بدظن ہو گیا اور اس نے میری کوئی بھی بات ماننا سننا بھی چھوڑ دیا. اب میں اس کو کچھ بھی کہتی رہتی ہوں اور وہ میری بات نہیں سنتا. اور میری بہو بھی مجھ سے ہر طرح سے بدلہ نکالنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ میں نے اس کو تہمت لگائی ہے اور وہ مجھ سے اس کا بدلہ لینا چاہتی تھی. اس لیے جہاں تک ہو سکتا تھا وہ مجھے تنگ بھی کر رہی تھی اور ذلیل بھی کر رہی تھی. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی آگے نکل جائے گی. میں اس عورت کی کہانی سن رہا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے اس نے اپنے ایک ایک بیٹے سے بھیک مانگی ہوگی, کہ یہ کہا ہوگا کہ مجھے اپنے ساتھ رکھو. جب اسے انکار ملا ہوگا تو اس پہ کیا گزری ہوگی. اولاد کو اپنے پیٹ میں پروان چڑھانے سے لے کے بڑا کرنے تک تو ایک عورت کی جتنی قربانی ہوتی ہے اتنی کسی کی نہیں ہوتی. وہ کہنے لگی کہ بیٹا میں تو پھر بھی کسی طرح حالات کے ساتھ گزارا کرنے کو تیار تھی لیکن اب میں بوڑھی ہو گئی تھی اور مجھ سے کام. وہ کہنے لگی کہ بیٹا میں تو پھر بھی کسی طرح حالات کے ساتھ گزارا کرنے کو تیار تھی لیکن اب میں بوڑھی ہو گئی تھی اور مجھ سے کام نہیں ہوتے تھے. میری بہو نے میرے کمرے کو سٹور بنا دیا اور گھر کا سارا سامان وہاں رکھ دیا. میرا بستر کچن میں ڈال دیا اور میں تب بھی چپ رہی یہاں تک کہ میرے کمرے میں چوہے پیدا ہونے لگے. وہاں سے بدبو آنے لگی اور میری بہو کہنے لگی کہ آپ کے کمرے میں پہلے سے ہی اتنا گند تھا اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے. جب گھر صاف نہ ہونے پہ میرا بیٹا بولتا تو میری بہو کہتی کہ اپنی ماں سے کہو نا صاف کرے. وہ گھر کو ٹھیک سے صاف ہی نہیں کرتی تبھی گھر اتنا زیادہ گندا ہے. میرا بیٹا بھی میرے ساتھ جھگڑا کرتا اور میری بہو سے بہت محبت کرتا. اس کے لیے پھل فروٹ لے کر آتا اور میں بیماری میں بھی دوائی نہ کھاتی تھی. گھر کے کام کرتی رہتی. میرے بیٹے کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا تھا لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. ایک دن ٹی وی پہ ایک بیٹے نہیں اس لیے سب کی ایک بیٹی ہونی چاہیے. اس میں مجھے خیال آیا کہ سمیرا کہاں ہوگی اور کس حال میں ہوگی. لیکن پھر سوچا کہ چلو جہاں بھی ہوگی اچھے سے رہ رہی ہوگی. یہاں پہ ہوتی تو میرے ساتھ اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہوتا. میں نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ آپ اپنا گھر بیچ دیتی اور کسی طرح اپنے چھوٹے بیٹے کو واپس لے آتی. تو کہنے لگی کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتی تھی. سوچا تھا کہ گھر بھیجنے کی بات کر کے آدھے پیسے پکڑ لیتی ہوں اور اپنے بیٹے کو لے آتی ہوں. لیکن پھر مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں ایک اور بات پتہ چلی اور اس خبر نے مجھے بالکل ہی توڑ کے رکھ دیا. میں نے اپنے لیے لڑنا چھوڑ دیا اور حالات کو قبول کر لیا. وہ خبر یہ تھی کہ میرا بیٹا اس مسئلے سے کب سے نکل چکا تھا. اس نے پولیس کو رشوت دے کے اس کا منہ بند کروا دیا اور وہی 2.5 لاکھ روپے جو میں نے اس کو بھیجے تھے اس کے ساتھ اس نے اپنا معاملہ حل کر لیا تھا. اور جب میں اس کے ساتھ رہنے کی بات کرتی تھی تو وہ مجھ سے جھوٹ بولتا اور کہتا کہ پیسے بھیجو, جبکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. وہ بالکل ٹھیک حالات میں تھا اور چاہتا تو مجھے وہاں سے لے جا سکتا تھا یا یہاں پہ واپس آ جاتا, کچھ بھی کر سکتا, لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. ایک دن میں نے اس سے فون پہ بات کی تو وہ فون بند کرنا بھول گیا اور اس نے کہا کہ میں اس بڑھیا کو کیسے یہاں لے کر آؤں, میں اس کے خرچے نہیں اٹھا سکتا اور مجھے اس کی خدمت کرنے کا کوئی شوق نہیں. میری عمر ہے موج مستی کرنے کی, میں اپنی ماں کا چوکیدار نہیں بن سکتا. میں نے فون بند کر دیا اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میں بری طرح سے رو رہی تھی.
میں نے حالات کو قبول کر لیا اور میری بہو جو بھی کہتی میں کچھ نہیں بولتی تھی۔ لیکن ایک دن غلطی سے اس کے اوپر میرے سے گرم گرم چائے گر گئی، کیونکہ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ وہ گرم چائے گر گئی کیونکہ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ وہ اتنا نہیں جلی تھی جتنی اس نے چیخیں ماری۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس نے چوہے والے بدبودار کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ اگر ایک لفظ بھی زبان سے نکالا آپ کے بیٹے کو زہر دے دوں گی۔ میں بری طرح ڈر گئی تھی اور کمزور ہو چکی تھی۔ میرے اندر بالکل بھی ہمت نہیں تھی اور میں نے کہا کہ ایسا نہیں کرو، لیکن اپنے لیے لڑنا چھوڑ دیا۔ اس نے میرے بڑے بیٹے کو کہا کہ میں تو تمہاری ماں کو صبح سے ڈھونڈ رہی ہوں، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، لگتا ہے کہ کہیں بھاگ گئی ہے۔ میرے بیٹے نے بھی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی اور میں نے اس کمرے میں پورے 2 ہفتے گزارے۔ میری بہو بچا کچا کھانا اندر رکھ دیتی اور کہتی کہ یہی تیری سزا ہے، تو نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے۔ اور میں نے ایک دن دیکھا کہ میری بہو سے دروازہ کھلا چھوٹ گیا کہ کوئی جوان لڑکی اگر گھر سے بھاگ جائے تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن کوئی بوڑھی عورت کیسے گھر سے بھاگ سکتی ہے؟ وہ پہلی رات جو میں نے گھر سے باہر گزاری مجھ پر بہت مشکل تھی۔ اس کے بعد میں ادھر ادھر بیٹھ جاتی، کبھی کسی پارک میں، کبھی کسی عورتوں کی مسجد میں، کبھی کسی محلے میں، اور بھیک مانگ کے میں نے گزارا کیا۔ 3 مہینے اس طرح گزارے۔ سوچو جس ماں کے 3 بیٹے ہوں اور وہ اس طرح سے رہے تو اس پہ کیا گزرے گی۔ پھر 2 لڑکیوں نے مجھے دیکھ لیا اور میری حالت بہت بری تھی۔ وہ مجھے یہاں اولڈ ہاؤس میں لے آئی۔ تب سے میں یہاں ہوں اور ادھر ہی رہتی ہوں۔ زیادہ طاقت تو نہیں ہے۔ یہ بات سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باقی لوگ بھی یہ کہانی سننے بیٹھ گئے اور وہ بھی رو رہے تھے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور بوڑھی اماں سے کہا کہ میرے ساتھ چلے، تو کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں، تم کون ہو؟ میں نے کہا کرتی ہوں تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کا شوہر ہوں۔ آپ نے جس بوڑھے آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھیجا تھا، اس نے اسے اپنے گھر کی نوکرانی بنا کے رکھا تھا۔ وہ میرا چاچا تھا اور اس پہ بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ وہ بیچاری بہت تکلیف میں رہی اور اس نے اپنی زندگی کے کچھ سال بڑے برے گزارے، لیکن پھر میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کا اتنا اچھا نصیب تھا ماں جی کہ مجھے اچھی بھلی نوکری مل گئی اور گھر بھی، اور اب ہم دونوں وہاں پہ رہتے ہیں اور ہماری ایک اولاد بھی ہے۔ آپ نے جو اپنا اور اپنے بھائیوں کا نام بتایا، یہ نام تو میں نے اپنی بیوی کی زبان سے کئی دفعہ سنے ہیں۔ میں سمیرہ کا شوہر عدیل ہوں۔ یہ بات سن کے وہ حیران رہ گئی۔ میں انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن وہ کہنے لگی کہ میں سمیرہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں کیسے اس کے سامنے جا سکتی تھی، اور میں نے ہمیشہ اس سے نفرت کی، اس کے ساتھ برا کیا۔ آج میں اس کی رحمت سے رہتی۔ پتہ نہیں یہ میرے اندر کیا نہ تھی یا شرمندگی کہ میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن میں ان کو زبردستی وہاں سے لے گیا اور کہا کہ میں آپ کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ ہمارے گھر کے بزرگ ہیں اور میرا تو ویسے بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ سمیرہ کو آپ کے بارے میں پتہ چلے گا تو آپ سے مل کے بہت خوش ہو جائے گی، آپ کو بہت ہی یاد کرتی ہے۔ اور میں یہ سن کے حیران رہ گئی کہ وہ مجھے یاد کرتی ہے، تو کہنے لگا کہ ہاں روز یاد کرتی ہے۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور میں ان کا گھر دیکھ کے حیران رہ گئی۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن بہت خوبصورت بنا تھا، بہت سکون والا تھا، اور ایک چھوٹی سی بچی بھاگ کر میری طرف آئی۔ عدیل نے اس کو کہا کہ یہ تمہاری نانو ہے، تو وہ بہت خوش ہو گئی، مجھ سے لگ گئی کہ جیسے ہمیشہ سے مجھے جانتی ہے۔ میرے کندھے پہ سر رکھ دیا اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ وہ بالکل سمیرہ جیسی لگ رہی تھی۔ جب میں اندر گئی تو سمیرہ کو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ میں اسے پہچان گئی تھی کیونکہ وہی میری بیٹی تھی، لیکن بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور خوش لگ رہی تھی۔ میرے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ میں نے اس سے معافی مانگی تو اس نے کہا کہ آپ نہیں معافی مانگے، بس جو ہے بھول جائیں۔ میں بھی بھول گئی۔ اس کے بعد میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہی رہنے لگی ہوں اور بہت خوش ہوں۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے۔ میں نے بھی ماں جی سے کہا کہ اب آپ نے اپنی کہانی پوری سنا دی۔ آپ کی کہانی کا اختتام اس گندے سے کوڑے کے ڈھیر پہ نہیں، بلکہ اپنی بیٹی کے گھر میں ہونا تھا۔
ہم اب اس گھر میں خوشی خوشی رہتے ہیں، مگر بچوں کو ان کی نانی مل گئی اور میری بیوی کے چہرے پہ مجھے سچی خوشی نظر آتی ہے۔ اس نے بہت کچھ برا وقت دیکھا لیکن ابھی وہ خوش ہے۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ تم نے اپنی ماں کو معاف کر دیا؟ تمہیں ایسے نہیں لگتا کہ تمہارے ساتھ بھی انہوں نے برا کیا تھا؟ تو وہ کہتی کہ میرے ساتھ برا کیا تھا تو ان کے ساتھ بھی تو برا ہوا۔ اللہ نے انصاف کیا اور ان کی آنکھیں بھی کھل گئی۔ اب میں ان کو سزا نہیں دے سکتی، وقت نے ان کو سزا دے دی ہے، اور ویسے بھی اولاد ماں باپ کو کیا سزا دے گی؟ میری ماں ہے اور اس بات کو کوئی بھول نہیں سکتا۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے ہر وہ چھوٹی بات یاد ہے جو میرے ساتھ ہوئی۔ میرے ساتھ برا کیا گیا لیکن پھر بھی میں نے معاف کر دیا۔ اب سمیرہ کی ماں اسے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، بہت ہی زیادہ دل سے لگا کے رکھتی ہے۔ اس کو کبھی کبھی اچانک سے رونے لگتی ہے اور معافی مانگنے لگتی ہے، پر سمیرہ کہتی ہے کہ جو ہوا اس کو بھول جائے اور یاد بھی نہیں کرتی۔ معاف اس طرح کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ معاف کر دیا جائے تو پھر اس بات کا ذکر بھی نہ کیا جائے، اور میری بیوی نے بھی ایسا ہی کیا۔ ہمارے گھر میں مزید برکت پڑنے لگی اور میرے کام اور اچھے ہو رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، ہم لوگ ایک ساتھ ہیں اور بہت۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔